الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ اسلامی گھر، وہ گھر جس کی بنیاد اللہ رب العزت کا تقوی ہو، جس کا ستون، جس کا پلر اللہ رب العزت کا تقوی، جس کی چھت نیک اعمال، جس گھر کا ماحول یہ ہو کہ اس میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی باتیں کی جاتی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہو، یہ اسلامی گھر ہے۔ گھر در حقیقت ایک امانت کا نام ہے، ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کا نگہبان ہے، محافظ ہے، اس کی رعایت کرنے والا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہے، اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں، یعنی تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم ان کے ذمہ دار ہو۔ اور یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن بات یہیں پر ختم کہاں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہاں فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور بس؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، اس طور پر کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، برائیوں سے روکتے ہیں یا نہیں روکتے، وہ فرائض اور واجبات میں غفلت تو نہیں برتتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کے سلسلے میں اس طور پر بہت ہی چست، چالاک، چاق اور چوبند رہیں کہ آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کی بیوی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتی ہے یا نہیں، آپ کی بیوی روزے رکھتی ہے یا نہیں، آپ کی بیوی وہ صوم و صلات کی پابند ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ اگر گھر سے باہر جاتی ہے تو حجاب کے ساتھ باہر جاتی ہے یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچے صحیح طور پر پرورش پا رہے ہیں یا نہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو بھلائی کا حکم کیا یا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے انبیاء کرام کی شان بیان فرمائی تو فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ یہ نبی ہیں اور ان کی شان یہ ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ نہیں کہ صرف خود عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، یہ اپنے گھر والوں کو بھی حکم کرتے ہیں، بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم کرتے ہیں، وَبِالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم کرتے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ وہ خود تو عبادتوں پہ قائم رہتے ہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی شان ہے۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہماری شان یہ ہو، ہمیں سے ہر شخص اس ذمہ داری کو سمجھے کہ میں اپنے زیر نگین رہنے والوں کا محافظ ہوں، نگہبان ہوں، اور میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں انہیں اچھی چیزوں کا حکم کروں۔ میں دیکھوں کہ اگر وہ اپنا وقت موبائل میں ضائع اور برباد کر رہے ہیں تو میں انہیں روکوں۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میری بیٹی کس راہ پہ چل رہی ہے، میرا بیٹا کس راستے پر جا رہا ہے، میرا بیٹا کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ اگر میرا بیٹا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے لگا یا نشہ کرنے والے لڑکوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا، اس کا ملنا جلنا ہونے لگا تو میں اسے روکوں، میں اس کی حرکتوں پر قدغن لگاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہر شخص پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، تم جن کے نگہبان تھے، تم جن کے محافظ تھے، تم جن کے ذمہ دار تھے، انہیں تم نے کس راہ پر چلایا۔ اسلامی گھر، وہ گھر
جس میں مسلمان رہتے ہیں، جس میں مسلمان بستے ہیں، اس گھر میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایک ہدایت کار باپ کی اور ایک مومنہ ماں کی۔ ایک ایسا باپ جو اپنے بچوں کو ہدایت دے، جو اپنے بچوں کو سیدھی راہ دکھائے۔ ایک ایسی ماں جس کے دل میں مضبوط ایمان ہو، جو خود بھی صالح ہو، جس کی پرورش بھی صالح ہو، جو اپنے بچوں کی پرورش اس طور پر کرے کہ وہ اپنی ماں کے گود میں ہی جان لیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یعنی وہ ماں کے سائے میں ہی بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا لیں کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، جن کی امانت ہیں ان کے سپرد کر دو۔ ایک گھر، ہمارا جو ایک اسلامی گھر ہے، یہ ایک امانت ہے اور اس امانت کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس گھر میں رہنے والوں کو اچھی چیزوں کا حکم کریں، بری چیزوں سے روکیں۔ رمضان المبارک میں یہ ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے، یہ ذمہ داری ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہو، رمضان کے اندر نماز کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، اور ہم گھر میں ایک تعلیم کا ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں ہم ایک دوسرے کو دین سکھا رہے ہوں، ایک دوسرے سے ہم دین سیکھ رہے ہوں۔ ایسا گھر اسلامی گھر ہے۔ اس مہینے میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں سنتوں کا اہتمام ہو، ہمارا گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے آباد ہو۔ مسلمان ہونے کے ناطے افطار کا اہتمام کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، رات کے کھانے کا اہتمام کرنا، سحری میں جاگنا، اور ایک رمضان کا جو ایک دنیاوی ماحول ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ درست ہے، ہو رہے۔ اس سے منع کب کیا گیا؟ بس صرف بات اتنی ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر نیکیوں کا اہتمام آ جائے، نماز کا، زکوٰۃ کا، نفلی صدقات کا، تلاوت کا، ذکر کا، تسبیحات کا، اللہ رب العزت کے سامنے رونے کا، سنتوں کو سیکھنے کا، سنتوں پر چلنے کا، سنتوں پر عمل کرنے کا، سنتوں کو ایک دوسرے کو سکھانے کا، ان تمام چیزوں کا ماحول بن جائے۔ یہ ہوگا جب یہ ماحول بنے گا تو ہمارا گھر ہوگا ایک اسلامی گھر، وہ گھر جو گھر اللہ کو بہت پسند ہے، وہ گھر جو سنتوں کے ذریعے آباد ہے، وہ گھر جہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آپ اس وقت چاروں طرف نظر دوڑائیں نا، عام طور سے جو صورتحال نظر آئے گی کہ ہمارے گھر ویران ہو گئے، اب گھروں میں تلاوتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، گھر ویران ہو گئے، اب گھر میں گانے بجتے ہیں، شادی بیاہ کا وقت ہو، بلند آواز سے گانے بج رہے ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی گھر رہ گیا۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ وہ پیغمبر جو آلات غنا کو توڑنے آئے تھے، گانے بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں، ان کے جو ٹولز ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو توڑنے کے لیے آئے تھے، موسیقی کے آلات کو، اور ہم ان کے امتی ہو کر گانے بجانے کو یوں فروغ دے رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے گھروں سے گانے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی خلل پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر ویران ہو گئے، ان میں گانے بجانوں کا رواج ہو گیا، ان میں سوشل میڈیا کا استعمال اس قدر عام ہو چکا کہ ہمارے ہر نوجوان بے راہ روی کے شکار ہو گئے۔ ہمارے گھر یوں ویران ہو گئے کہ اب ہمارے یہاں تلاوتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اب ہمارے یہاں سیریلز دیکھے جاتے ہیں، ڈراموں میں وقت گزارا جاتا ہے، ایک دوسروں کو ڈراموں کی ترغیب دی جاتی ہے، تم نے یہ والا ڈرامہ دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ یہ بہت اچھا ہے، تم اسے دیکھو۔ اب ہم یہ باتیں نہیں کرتے کہ تم نے یہ کتاب پڑھی، میں نے تو یہ کتاب صرف ایک دن میں ختم کر دی۔ اب یہ ماحول نہیں رہا، ماحول اب یہ ہو چکا ہے، یہ ڈرامہ اب ریلیز ہونے والا ہے، بس آپ انتظار کریں، وہ آنے ہی والا ہے، جیسے آئے گا فوراً دیکھنا ہے۔ یہ صورتحال بن چکی ہے۔ اس صورتحال پر رویا جائے یا ہنسا جائے، اس صورتحال پر آنسو بہائے جائیں یا قہقہے لگائے جائیں، سمجھ نہیں آتا کہ اس صورتحال پہ کیا کیا جائے۔ ہم واقعی اسی نبی کے امتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گانے کی تمام چیزوں کو جاہلیت کے صندوق میں بند کر کے اس پر تالا لگانے کے لیے آئے تھے۔
اور آپ نے تمام چیزوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، دفن کر دیا۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کے امتی ہیں۔ اپنے آپ سے ہم پوچھیں، اپنا جائزہ لیں، غور کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبہ کریں گے نا تو پھر ہمارے بہت سے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا ہے قیامت کے دن، اسی طرح سامنا کریں گے جس صورتحال میں ہم ابھی ہیں، جو حالت ہماری اس وقت ہے۔ یقین کریں کہ جس دن ہمارے گھروں سے نمازوں کا اہتمام نکل گیا، قرآن کی تلاوت نکل گئی، ذکر، تسبیح اور اللہ رب العزت کی یاد کا اہتمام نکل گیا، بس اسی دن سے ہمارے گھر سے سکون، اطمینان، فارغ البالی، ایک دوسرے سے محبت، مودت، ایک دوسرے کا احترام، یہ سب کچھ رخصت ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو العب کے آلات کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث خریدتے ہیں، یعنی گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں، اور وہ اللہ کے راستے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ ہماری عزت اسی وقت ختم ہو چکی تھی جب ہم نے اپنے وقت کو گانے بجانوں میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری عزت، ہمارا احترام، ہمارے دل کا سکون، ہمارا اطمینان، ہماری فارغ البالی، ہماری خوشحالی، سب کچھ اسی وقت رخصت ہو چکی۔ اسلامی گھر وہ گھر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ لوگ لغو سے فضول کی چیزوں سے، لایانی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ اسلامی گھر وہ گھر ہے جس گھر کے اندر یہ سارے کام نہ ہو رہے ہوں، جس گھر میں اللہ اور رسول کی باتیں کی جا رہی ہوں، وہ گھر اسلامی ہے۔ اسلامی گھر وہ ہے جہاں حجاب کا احترام کیا جا رہا ہو، حجاب کا اہتمام کیا جا رہا ہو، وہ اسلامی گھر ہے۔ جس گھر میں اللہ رب العزت سے شرم کی جا رہی ہو، اللہ رب العزت سے شرم کرنے کا سبق دیا جا رہا ہو۔ میرے بھائی اور میری بہن، باتیں تو بہت ساری ہیں، مختصراً بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس جو وقت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ نہایت قیمتی وقت ہے، یہ بڑا روحانی مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم روح کی پاکیزگی پر دھیان دیں، اسی کا نام ہے تزکیہ۔ ہم اس کے اوپر دھیان دیں کہ ہماری روح پاک ہو جائے، ہمارا دل صاف اور شفاف، ستھرا، پاکیزہ ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں اس مہینے کے اندر نفل عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، نفل نماز کا، نفل صدقات کا، نفل تسبیحات کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، قرآن پاک کو سمجھنے کا، اور جو ہماری اہل اولاد ہے، ہماری بیوی، ہمارے بال بچے، ہم انہیں عبادتوں کی ترغیب دیں، انہیں ہم نیکیوں کی طرف بلائیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں میں سب سے بہترین اس لیے ہو کیونکہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہارا مشغلہ یہ ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ کیا وقت نہیں آیا کہ اب ہم دنیا کے اشغال کو تھوڑا کم کر کے، دنیا کے شغل کو، دنیا کے کام کو تھوڑا سا کم کر کے، تھوڑا سا وقت اپنا اس لیے نکالیں تاکہ ہم دوسروں کو بھلائی کا حکم کریں، اور دوسروں کو بھلائی کا حکم کریں، یہ چیز ہماری شروع ہوگی خود ہمارے گھر سے۔ ہم اپنے گھر والوں کو بھلائی کا حکم کریں، لیکن اس میں بھی خیال رہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلائیں گے لیکن حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اس طور پر نہیں کہ ہمارا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، اس طور پر نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے، اس طور پر نہیں کہ ہم بدتمیزیاں کرنے لگیں، اس طور پر نہیں کہ ہم گڑے مردے اکھاڑنے لگیں، بلکہ اس طور پر کہ سب کا احترام بھی باقی رہے اور ان چیزوں کا، نیکیوں کا اہتمام بھی ہو جائے، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا۔ آئیے ہم بھی اسی راستے پر چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں
بہترین نتائج عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔